السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ بھائی نصف شعبان شب برات کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اس رات کوئی عبادت یا کوئی روزہ اس دن کا 15 شعبان کا یا کوئی اجتماع جو ہے کیا سنت سے ثابت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں یا یہ بدعت ہے یا نیا طریقہ ہے دین میں، تو ہم نعوذ باللہ کسی عبادت سے روک رہے ہیں یا نوافل سے روک رہے ہیں یا روزہ رکھنے سے روک رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے روکتے ہیں، بلکہ مقصد اور ہدف یہی ہوتا ہے کہ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اور جو طریقہ اور سلیقہ لے کے آئے، چاہے وہ عبادت کا ہے یا اخلاقیات ہیں یا معیشت و معاشرت ہے، وہ سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہترین ہے، اور اللہ کے ہاں بھی تبھی وہ مقبول ہوگا جب آپ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہمارے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن نے آپ کو نمونہ اور طریقہ بتایا ہے کہ آپ ہمارے پیشوا، مقتدی، رہنما اور امام ہیں۔ تو امام الانبیاء جو ہیں ان کی ہدایت جو ہے آپ سے ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو آپ نے کوئی اجتماع کیا ہو یا عبادت کی ترغیب دی ہو، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ فقہائے مدینہ اور امام مالک، امام دار الہجرہ جو ہیں ان کی طرف سے بھی، اور ان کے جو متبعین ہیں بڑے بڑے کبار علماء، انہوں نے بھی اس کے متعلق جو ہے اسے بدعت قرار دیا ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ سنن ابن ماجہ میں جو 2 روایات ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے بال برابر جو ہے بخشش اور مغفرت کی جو ہے نوید سنائی گئی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ روایت موضوع اور ضعیف ہے، جسے شیخ البانی نے اپنی سلسلہ ضعیفہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو اکثر روایات جو ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا ہے بعض روایات میں کہ رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، تو یہ ساری روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور کوئی بھی ان میں پایا صحت تک نہیں پہنچتی۔ صرف ایک حدیث ہے جسے امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو مطلع ہوتے ہیں اہل زمین پر اور تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے دل کو کینے سے پاک رکھے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس میں بھی کہیں یہ ترغیب نظر نہیں آتی کہ عبادت کی جائے، کیونکہ ایک اور صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ شمس، بہترین وہ دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، جسے عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا اور اس رات کو عبادت کے لیے خاص کوئی قیام کرنا، اس سے منع کیا گیا حدیث کے اندر۔ تو اگر کسی فضیلت والے دن عبادت کا وجود نہیں ہے اور جمعے کی رات کو منع ہے اور خصوصی طور پہ روزہ رکھنا جمعے کا منع ہے، تو پھر 15 شعبان کے دن کوئی عبادات یا رات کو کوئی عبادات کرنا جن میں نمازیں ہیں، کوئی 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک نماز جو سورہ یاسین کا 3 دفعہ پڑھنا، اور اس کے بعد لمبی عمر اور رزق کی وسعت اور اس طرح کے سوال کرنا، اور عبداللہ ابن مسعود کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، سب کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ رہا مختصر آپ کا جواب اس کے بارے میں۔ باقی تفصیلی اگر جواب چاہیے تو اس کے لیے کافی لمبا ہو جائے گا جواب، کہ ان احادیث کا ذکر کیا جائے حوالوں کے ساتھ اور ان کے اندر جو راوی ہیں ان کے ذوف کا ذکر کیا جائے تو بات لمبی ہوگی، اس لیے بات مختصر یہی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر اور ہمارا حکم نہیں تو فہو رد، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں قبولیت والی عبادت وہی ہوگی جس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔